میاکو کا پیشہ بانس کاٹنا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ ایک دن بانسوں کے درخت کاٹتے کاٹتے اسے شام ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا۔ یکایک اس کی نظر بانسوں کی جڑوں کی طرف گئی تو اسے وہاں تیز سفید روشنی نظر آئی۔ اس نے غور سے جھک کر دیکھا تو وہاں ایک منی سی لڑکی پڑی ہوئی تھی جو مشکل سے 4 انچ لمبی ہوگی۔ لڑکی زندہ تھی اور ہیرے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ غریب بوڑھے آدمی نے اس لڑکی کو اٹھا لیا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی اس لڑکی کو گھر میں نہ رکھے، مگر اس کی بیوی بھی اس منی سی نورانی لڑکی پر فدا ہو گئی۔ انہوں نے لڑکی کا نام کگویا رکھا۔ یہ لڑکی بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ جب میاکو بانس کے درخت کاٹنے جاتا تو اسے بانسوں کی جڑوں میں بہت سا سونا ملتا۔ ہوتے ہوتے وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ اس اثنا میں کگویا کی نشو و نما حیرت انگیز طریقے پر ہوئی۔ 3 مہینے کے اندر اندر وہ خاصی بڑی ہو گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے ہکا بکا رہ جاتے تھے۔ وہ بہت نیک دل اور خلیق اور بامروت تھی، اور اس میں کچھ ایسی شان تھی کہ وہ کسی شہنشاہ کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ کگویا کے حسن داد کی شہرت دور تک پھیل گئی اور بڑے بڑے گھرانوں کے نوجوان اس کے ساتھ شادی کرنے کی تمنا لیے ہوئے بانس کاٹنے والے کے ہاں پہنچنے لگے۔ لیکن کگویا نے اپنے منہ بولے باپ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو شخص اس ارادے سے اس کے پاس آئے اس سے کہہ دیں کہ کگویا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ ہوتے ہوتے کگویا کے حسن و جمال کی شہرت مکاڈو شہنشاہ جاپان تک پہنچی۔ اس نے میاکو کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی لڑکی کو قصر شاہی میں بھیج دو۔ کگویا نے جب مکاڈو کے پیام کا حال سنا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے باپ سے رو رو کر کہا کہ میں ہرگز بادشاہ کے محل میں جانا نہیں چاہتی۔ میاکو خود بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے عرض کیا کہ میری لڑکی حضور کے حکم کے مطابق حاضر نہیں ہو سکی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں گے۔ وہ کسی طرح شاہی محل میں آنے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ شہنشاہ نے کہا، اسے یہاں آنے کے لیے راضی کرو، میں تمہیں اپنے دربار میں بہت اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دوں گا۔ مگر کگویا پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اسے خوش رکھنے کے لیے اس کے ماں باپ اور اس کا باغ کافی تھا، مگر مکاڈو کے دل میں کگویا کے دیدار کا شوق برابر بڑھتا رہا۔ وہ شکار کے بہانے سے خود میاکو کے ہاں پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملکوتی حسن و جمال رکھنے والی لڑکی پر پڑی۔ اس نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہیں جاپان کے تخت و تاج کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ لڑکی رونے لگی اور کانپتی ہوئی آواز میں اس نے اس عزت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد شہنشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو زبردستی اٹھا کر محل میں پہنچا دو۔ جیسے ہی مکاڈو کے ملازم آگے بڑھے، کگویا نظروں سے غائب ہو گئی۔ مکاڈو خوف سے کانپنے لگا اور بہت عاجزی کے ساتھ اس نے نظروں سے غائب کگویا سے معافی مانگی اور فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد چند سال تک میاکو، اس کی بیوی اور یہ لڑکی بہت اطمینان اور بے فکری کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ آخر ایک دن یکایک کگویا کی طبیعت میں انقلاب سا پیدا ہونے لگا اور اکثر بلا کسی ظاہری سبب کے رونے لگتی تھی اور گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر جب اس کے منہ بولے باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، میرے عزیز والد، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ مجھے آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اگلے چاند کی 14ویں تاریخ کو ماہتاب کی سرزمین سے لوگ مجھے لینے آئیں گے۔ میرے پیارے ابا جان، میں چاند کی لڑکی ہوں۔ مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، اس لیے مجھے یہ سزا دی گئی کہ زمین پر اتار دیا گیا، مگر میری جلا وطنی مجھے راس آئی۔ میں تمہارے ہاتھ لگ گئی اور مجھے تم سے اور اپنی منہ بولی ماں سے بہت محبت ہو گئی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تمہیں چھوڑ کر کہیں جاؤں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، مجھے جانا پڑے گا۔ یہ باتیں سن کر میاکو سیدھا مکاڈو کے پاس پہنچا
اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ مکاڈو نے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے سپاہی بھیج دیے، لیکن کگویا نے اپنے باپ کو بتا دیا کہ یہ تمام انتظامات بالکل فضول ہیں۔ آخر چاند کی 14ویں رات آ گئی اور ماہ کامل نے اپنی چاندنی سے دنیا کو منور کر دیا۔ ادھر آدھی رات ہوئی ہی تھی کہ ادھر آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا۔ وہ برابر نیچے اترتا چلا آیا۔ نورانی چہروں والے کچھ آدمی اس بادل پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سر سے پیر تک روشن اور منور تھے۔ مکاڈو کے بھیجے ہوئے سپاہیوں میں سے بہت سے تو خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ 2-4 جو باقی رہ گئے انہوں نے بادل پر کھڑے ہوئے لوگوں پر تیر چلائے، مگر وہ تیر کچھ اثر نہ کر سکے۔ بادل میاکو کے مکان کے اوپر منڈلانے لگا۔ چند منٹ بعد بادل مکان کے اندر اترا اور ایک آواز آئی، کگویا آؤ، بادل پر سوار ہو جاؤ، اب زمین پر تمہارے قیام کی مدت ختم ہو گئی۔ کگویا اپنے منہ بولے باپ سے چمٹ گئی۔ فوراً ہی اسے دوبارہ آواز دے کر بلایا گیا۔ اب وہ روتی ہوئی بادل کی طرف چلی گئی۔ جو لوگ بادل پر آئے تھے ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کگویا کو آب حیات کا ایک پیالہ دیا۔ اس نے تھوڑا سا پی کر میاکو کو دینا چاہا، مگر ان لوگوں نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنے منہ بولے ماں باپ سے چمٹ کر رونے لگی، لیکن اب اور تاخیر کا امکان نہ تھا۔ ان لوگوں نے اسے چمکتا ہوا لباس پہنایا اور بادل پر بٹھا لیا۔ بادل اوپر اٹھا اور آن کی آن میں آسمان پر پہنچ کر روانہ ہو گیا۔ کگویا پھر نور کا وجود بن گئی اور زمین کے رہنے والوں کو بھول گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں